السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 63 سورہ توبہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ Do they not know that whoever opposes Allah and His Messenger, that for him is the fire of hell, wherein he will abide eternally? That is a great disgrace. تو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹھکانہ ہے کن لوگوں کا ہے؟ یہ ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، مگر جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا، اسلام کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں بنسبت ایک اوپن اینیمی اسلام کے۔ The hypocrites are apprehensive lest a surah be revealed about them, informing them of what is in their hearts. Say, mock, indeed Allah will expose that which you fear. تو سب سے بڑا یہ جو ان کو خوف ہوتا تھا، ان کو منافقوں کو، اور ان کو یہ سب سے بڑا یہی خوف تھا کہ کہیں جو ہمارے دل کی بات ہے وہ سامنے نہ آ جائے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کی بات نہ بتا دے۔ تو یہ جو خوف ہے نا، یہ ہر اس کو ہوتا ہے جو کہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہ کہیں میرا جھوٹ جو ہے وہ ڈسکور نہ ہو جائے۔ تو یعنی کہ وہ جو تھے، بیکاز ان کا جو ایمان تھا وہ تو سچا نہیں تھا، اینڈ دے نیو کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ سچا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ ان کے دل میں یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں یہ جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو کہتے ہیں اصلی حقیقت ہے، وہ نہ پتہ چل جائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ They asked them, and if you ask them, they will surely say, we were only joking and playing. Say, is it Allah and His verses and His messenger that you were mocking? تو یہاں پہ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ وہ یہ کیوں اس قسم کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہی کہتے تھے کہ we were just joking۔ تو ان کے سوالات سن کے جو ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو صرف ایک مذاق کر رہے تھے۔ اچھا، ہمیں we need to be very careful about jokes۔ یہ جو ہیومر ہوتا ہے نا، مذاق جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام پرمٹ کرتا ہے کہ یعنی کہ آپ اپنا ایک لائٹلی زندگی کو لیں، اس میں مذاق ضرور ہونا چاہیے، مگر یہ مذاق جو ہے ایک سرٹن لمٹس کے اندر ہونا چاہیے۔ اسلام کس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک تو یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑائیں ایٹ دیئر کاسٹ، یا کوئی ریسس قسم کے جو ہے ایسے جوکس کریں جو کسی کہتے ہیں ناسٹی جوکس ہوتے ہیں، بیکاز اس قسم کی جو بات ہوتی ہے اور اس قسم کا مذاق کرنا جو ہوتا ہے، وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ انسان کی جو اپنے اندر جو ایک ہماری اپنی کیفیت ہے نا، اٹ از ایکچولی اے سائن آف کمپلیکس ڈیزیز جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہے، خاص طور کے اوپر کہ انسان اگر مذاق کر رہا ہے اللہ کے لیے اور اس کے نبی کے لیے، اس کے فرشتوں کے لیے، تو یہ تو بالکل ہی پرمیٹڈ نہیں ہے، رائٹ؟ تو دس از ویری امپورٹنٹ، بیکاز ہوتا یہ ہے کہ مذاق کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ کرتی ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر ایک عظمت ہے، ایک او ہے، ایک خوف ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میک نو ایکسکیوزز، یو ہیو ڈسبلیوڈ آفٹر یور بلیف۔ If we pardon one party of you, we will punish another party because they were criminals. تو جیسے سارے مومن ایک جیسے نہیں ہوتے، لوگوں کا ایمان فرق ہوتا ہے، اسی طرح منافقت کے اندر بھی لوگوں کا جو ہے، منافقت کے اندر بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ڈائی ہارڈ منافق ہوتے ہیں کہ جو کہ پھر منافق ہی رہتے ہیں، اور ان کا جب وہ مرتے ہیں تو بھی منافقت پہ ہی مرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو تو سزا دے گا۔ مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منافق تھے، ان کا ویک فیتھ تھا، جس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا کمزوریاں ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں غلطیاں کرتے ہیں، مگر پھر ود پیسج آف ٹائم ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہوا، اینڈ دے بیکیم ٹرو مسلمس۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ And the hypocrite men and the hypocrite women are alike. They enjoin what is wrong and forbid what is right and withhold what is in their hands. They have forsaken Allah, so He has forsaken them. Indeed, the hypocrites are the transgressors.
تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافق مرد ہیں اور منافق عورتیں جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے جس کے نا ہم جنس ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے اندر سے ہیں، دے آر دی سیم تھنگ رائٹ، اور وہ برابر ہیں. اور وہ کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ وہ نیکی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ایک نیکی سے روکتے ہیں، اور جو ہے برے کاموں کی طرف ان کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی بند رکھیں، یعنی کہ وہ خرچ بھی نہ کریں. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بلڈ ٹائز ہوتی ہیں، کہ خونی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے کیپس پیپل ٹوگیدر. کبھی کبھی ایسے پروفیشنز بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کہ لوگ بیکاز آف دا پروفیشن دے ہیو سرٹن ٹائز اینڈ ریلیشن شپ، کوئی ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں، ان کی مینٹالٹی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بانڈ آف کامریڈ شپ جس کو کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے نا، دا برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، کہ وہ ایک ساتھ ہی گروپنگ کرتے ہیں. تو یہ جو گروپ ہوتے ہیں آج کل بھی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی لوگ واٹس ایپ پہ بھی گروپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ بیماریوں کے اوپر، کہ بھائی جو ڈائبٹیز ہے ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، جن کو ایڈز ہے ان کا گروپ بنا ہوا ہے. یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ کامن انٹرسٹ جو ہے وچ بائنڈس منافق کو، وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو ان کا جو سمٹم ہے، جو بیماری ہے، اس کا جو اثر ہے اس بیماری کے سمٹمز ہیں، وہ یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ دے انجوائن واٹ از رانگ، یعنی کہ وہ جو حکم دیتے ہیں جو غلط ہے اور اس سے روکتے ہیں جو صحیح ہے، اور پھر دے ود ہولڈ دے واٹ از ان دے ہینڈ، کہ جو ان کے ہاتھ میں اس کو روک کے رکھتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ویسے تو بڑے سخی ہوتے ہیں، دے ول ڈونیٹ ویری جنرسلی، مگر ایسے کازز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے دل کو بھلے لگیں. کلچرل شو میں بڑا وہ جنرلسلی وہاں پہ جا کے حصہ لیں گے، پیسے خرچ کریں گے، میوزک پروگرام کے ٹکٹس لیں گے، فیشن شو میں پوری ٹیبلز بک کرائیں گے، پھر لوگوں کو بھی انکریج کریں گے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی کو اسلام پہ چلتا ہوا، آن دا ریچولز آف اسلام، تو اس پہ پھر ان کو افسوس ہوتا ہے، ان کے اوپر وہ افسوس کرتے ہیں کہ ایز اف کہ دیز پیپل ہیو بین انفیکٹڈ بائی سم کائنڈ آف اے لائف تھریٹننگ ڈیزیز. وی سی دس کامنلی. آپ یہ دیکھ بھی لیجیے لوگوں کا جو رویہ ہے، کئی دفعہ ایسے لوگوں کا رویہ، آپ لوگوں کا رویہ مولویوں کی طرف دیکھ لیں، کیا کیسے ورڈز چوز کرتے ہیں مولویوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. ملکہ ترنم آن دی ادر ہینڈ، اس کو دیکھ لیں، ہائیسٹ ایکولیٹس اس کو دیں گے، ہائیسٹ تعریف اس کی کریں گے. میں نے خود یہ سنا، آئی ہرڈ دس ریمارک فرام سم ون، کہ یہ جو برقعے والیاں ہوتی ہیں ساری بدماش ہوتی ہیں. تو دیز آر دا کائنڈ آف تھنگز، دس ریفلیکٹس واٹ، یہ ایک انر ڈیزیز جس کو کہتے ہیں نا، منافقت کی انر ڈیزیز جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. And Allah has promised the hypocrite men and the hypocrite women and the disbelievers the fire of hell wherein they will abide eternally. It is sufficient for them and Allah has cursed them and for them is an enduring punishment. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہوتی ہیں اور کافر جو ہیں، ان کو سب کو ایک ہی جگہ کلب کر دیا گیا. all of them are clubbed together. اور ان کا ٹھکانہ کیا؟ ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ کی آگ. اور یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. اور اس سے بڑا وعدہ کیا کہ اللہ کی لعنت ہوگی ان پہ، اللہ curse will be on. تو ویسے تو کسی کے لیے بھی آپ دیکھیں سزا کے طور پہ کہ اگر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو دیٹس کوائٹ ایڈیکویٹ، رائٹ، دیٹس ون آف دا ورسٹ پنشمنٹ. مگر اس سے بھی ایک بدتر ہے چیز، اس سے بھی بدتر سزا. اور وہ بدتر سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی پہ لعنت ہو. اور لعنت کس چیز پر کس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے کہ سچ پیپل بیکم ڈسٹنس فرام دا مرسی آف اللہ. اللہ کی جو رحمت ہے اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں. Like those before you, they were stronger than you in power and more prosperous in wealth and children. They enjoyed their portion and you have enjoyed your portion, as those before you enjoyed their portion. And you entered in vain useless discourse like that in which they engaged. Those whose deeds have become worthless in this world and in the hereafter, and it is they who are the losers. تو قرآن کس طریقے سے یہ شروع کرتے ہیں؟ لائک دوز بیفور، کہ جیسے کہ تم سے پہلے. میننگ کیا ہے؟ تم ایسے مت ہونا، ڈونٹ بی لائک دوز بیفور یو. کہ یہ جو پرانی قومیں جو ہیں آ کے گزر چکی، تم دیکھ لو کہ وہ کتنے پاورفل تھے، کتنے طاقتور تھے، ان میں کتنی خوشحالی تھی، پراسپیرٹی تھی. انہوں نے زندگیاں اپنی بڑے جس کو کہتے ہیں نا انجوائمنٹ میں گزار دیں. وہ اس دنیا کے اندر ڈوبے رہے، دنیا کی زندگی کے اندر، کمپلیٹلی فارگیٹنگ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. مگر کتنا رہے یہ آپ سوچیں زمانے کے اندر، 100 سال، 200 سال، 500 سال.
اب تو ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی سینچریز گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے ان قوموں کے اوپر. So no matter how long they lived, it is nothing. It's a fraction as compared to the life of the hereafter. تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کون وہ لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے جو یہ ہمارا دین ہے نا وہ صرف ایک ریٹرک بن کے رہ گیا تھا، ایک فلاوری سپیچ تھا، ایک ڈائیورژن تھا. انہوں نے اپنی زندگیاں جو تھیں ایسے ہی جس طریقے سے وہ سمجھتے تھے ویسے گزاری. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب المدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. Has there not reached them the news of those before them, the people of Noah, the people of Ad and Samud, and the people of Ibrahim and the dwellers of Madian and the towns overturned? Their messengers came to them with clear proofs, and Allah would never have wronged them, but they were wronging themselves. تو یہاں پہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ان قوموں کے بارے میں بتایا کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے، پروفٹس بھیجے، اور ان کی طرف کیوں نبی اور رسول بھیجے؟ اس وجہ سے بھیجے کہ ان لوگوں کو اس دنیا کا جو نشہ تھا اس سے نکالنے کے لیے. دیز پیپل ور ایڈکٹیڈ، مگر وہ اس ایسے سٹیج کے اوپر پہنچ چکے تھے کہ ان کو تو جو ہدایت کی بات تھی وہ بھی they were unwilling to hear that. ان کو یہ بہت ہی ناپسند تھا. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک ڈاکٹر ایک مریض کو ایک میڈیسن دیتا ہے اور وہ اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو میں اتنا بیمار ہوں کہ وہ میڈیسن کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو they were totally uncooperated. انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، اور ان کو جو تھا نا اس دنیا کی زندگی نے کمپلیٹ دھوکے میں ڈال رکھا. اتنا ان کا دھوکہ تھا کہ جو ان کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، یعنی کہ ان کے پاس جو نبی اور رسول آئے تھے، ان کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. The believing men and the believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong, and establish prayers and give zakat and obey Allah and His Messenger. Allah will have mercy on them. Indeed, Allah is mighty, wise. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امیجیٹ کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے. پہلے ہم نے منافقوں کی اللہ نے بات کی، اور یہاں پہ کن کی بات کی؟ کہ یہاں پہ جس کو کہتے ہیں جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ہیں. اور کیا بتایا کہ یہ بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کس چیز میں مدد کرتے ہیں؟ کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور آگے ان کی جو کوالٹیز ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا شارپ کنٹراسٹ آپ دیکھیں قرآن کا یہاں ہے. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ صحت مند لوگ ہیں، یہ ہیلدی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو الٹیمیٹ ونرز ہیں. اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے ارد گرد کے جو ہمارے کمپینینز ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ کون ہیں. بیکاز جن کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے، وہی ہمارے ساتھی ہوں گے جنت کے اندر. وہ ایک ایئر لائن کے اندر آتا ہے نا، یور جرنی از یور ڈیسٹینیشن. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سفر کے اندر آپ کے ساتھی کون ہیں، وہ کہاں پہ جا رہے ہیں. اب اگر آپ یہاں سے لے کے کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو وہ تو آپ کے جو ساتھی ہوں گے وہی ہوں گے نا جن کی منزل اسلام آباد ہوگی. اب وہ لوگ جو لاس ویگس جا رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ وہ ساتھی ہوں گے جو لاس ویگس جا رہے ہیں. جو مکہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ مکہ کے جانے والے ساتھی ہوں گے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھی کون ہیں. ہو آر دے، دیٹ ایکچولی شوز کہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے کس طرف. تو وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ دے انجوائن واٹ از رائٹ، یعنی کہ حکم دیتے ہیں اس چیز کا جو صحیح ہے اور روکتے ہیں اس چیز سے جو غلط ہے. اب یہ جو کام ہے نا یہ بتایا گیا کس کا؟ یہ بلیونگ مین اینڈ بلیونگ ویمن، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کا. یہ بڑا ایک میں کہتا ہوں ایک اٹس اے کائنڈ آف اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ہاں کہ کسی کو انسان ایڈوائس دے کسی کو نصیحت دے. بیکاز اکثر ہوتا ہے لوگ جب آپ کسی کو نصیحت دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری زندگی کے اندر یہ لوگ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. تو اس لیے بڑی ضروری ہے کہ ہم جب کسی کو نصیحت بھی کریں ٹو فوربٹ فرام واٹ از رانگ اینڈ ٹو انکریج دیم فرام واٹ از رائٹ، تو ان کو بڑی ایک حکمت کے ساتھ کریں.
جیسے ایک اگر کافر ہے تو کافر کو کس چیز کی ہمیں نصیحت کرنے کی کہ ہی ایکسیپٹس فیتھ. اگر ایک مسلمان ہے جو بھٹکا ہوا ہے تو ہم اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ اس کو ہم کہیں گے بھائی قرآن کے اوپر آؤ، قرآن کو سمجھو، نماز قائم کرو. اور جو لوگ اس بات کے اوپر آلریڈی ہیں، یعنی کہ جو کہ سچے مسلمان ہیں، نماز بھی ہے، ان سے ہم کیا کہیں گے؟ ان سے ہم obviously we'll talk about them to them کہ کس طرح سے اویئرنیس کرو، یہ دیکھو کہ where are you going، ان کی زندگی کو کیسے آپ امپروو کرو. تو سب سے زیادہ جو مستحق ہے نا ہماری نصیحت کے، وہ کون ہے؟ وہ ہماری اپنی اولاد ہے. That is the first, they deserve our advice the most. تو اس لیے بچوں کے ساتھ بھی نا don't get swayed by their likes and dislikes. بچے جو ہیں کئی دفعہ ان کی پسند ناپسند بالکل فرق ہوتی ہے، مگر وہ اس سے we shouldn't get swayed. If we think کہ وہ ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں کہ جو کہ غلط ہے ان کی زندگی کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، we must stop them. We must stop them. یہ ہماری پر لازماً ضروری ہے کہ یہاں سے ہم شروع کریں، یعنی کہ یہاں سے ہم جو ہے جو حکم دینا ہوتا ہے to enjoin what is right and forbid what is wrong، سب سے پہلے اپنے اولاد کے اوپر یہ کر کے کرا کریں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah has promised the believing men and believing women gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide eternally, and beautiful mansions in gardens of everlasting bliss. But the greatest bliss is the approval from Allah, and that is a supreme triumph. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کن سے کیا؟ ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، کہ ان کو باغوں کا وعدہ دیا اللہ تعالیٰ کے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اور ان کو بہت ہی عمدہ مکانات بھی ملیں گے، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان کو ملے گی. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے اوپر یقین ہے، if we believe in the promise of اللہ، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس وعدے پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سپریم ٹرائمف دے گا، تبھی ہم اس گرینڈ پرائز کے لیے محنت کریں گے، تبھی ہم اس گرینڈ پرائز کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکلات آئیں گی اس پہ صبر کریں گے. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. O Prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. Their refuge is hell and wretched is their destination. تو یہ ویسے تو ایڈوائس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو کہتے ہیں نا یا ایھا النبی کہہ کے کی جا رہی ہے، اٹ از این ایڈوائس بینگ گیون ٹو آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کے ساتھ ساتھ یہ مورلی بائنڈنگ تمام بلیورز کے اوپر ہے، ہم سب کے اوپر بھی، چونکہ ہم بھی اپنے نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ وی فائٹ اگینسٹ دا ڈس بلیورز اینڈ دا ہیپوکریٹس، اور ان کے ساتھ ہم سخت ہوں، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو کہ ایک بہت ہی بری جگہ ہے. They swear by Allah that they did not say anything, but they indeed uttered words of disbelief and disbelieved after their Islam and planned what they could not attain. They had no reason to be spiteful except perhaps because Allah and His Messenger had enriched them of His bounty. So if they repent, it is better for them. But if they turn away, Allah will punish them with a painful punishment in this world and the hereafter. And there will not be for them on the earth any protector or any helper. تو قرآن یہاں پہ جو ان کی جو الفاظ تھے جو کہ بڑے توہین آمیز قسم کے یعنی کہ الفاظ وہ یوز کیا کرتے تھے منافق پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے بارے میں یہاں ریفر کر رہا ہے. اور ہوا یہ کہ ایک واقعہ تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ کھو گئی تھی، اور جو منافق تھے وہ پھر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ اپنی اونٹنی تو یعنی کہ گم ہوئی ہوئی اونٹنی کے بارے میں تو نہیں جانتے، اور ہم سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں آسمانوں کی خبریں دے رہا ہوں. تو دیز ور دا کائنڈ آف توہین آمیز تھنگز دیٹ دیز پیپل یوز ٹو ڈو. پھر قرآن کہتا ہے اینڈ دے پلانڈ واٹ دے کوڈ ناٹ اٹین. یہ کیا چیز تھی کہ یہ دس از ریفرنگ ٹو این انسیڈنس. وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہ جو منافق تھے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. جب وہ کہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، وہ ایک وادی تھی، وہاں سے گزر رہے تھے کہ رات کو، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 12 جو منافق تھے دے اپروچڈ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. پھر قرآن کہتا ہے کہ اینڈ دے ہیڈ نو ریزن ٹو بی اسپائٹفل ایکسیپٹ پرہیپس بیکاز اللہ اینڈ ہز میسنجر ہیڈ انریچڈ دیم آف ہز باؤنٹی.
تو اگر آپ مدینہ کے اوپر بھی غور کریں تو آپ دیکھیں کہ مدینہ ایک زمانے کے اندر بڑا چھوٹا سا شہر ہوتا تھا اسلام آنے سے پہلے. وہاں پہ یہ 2 ٹرائبس تھے، اوس اور خزرج کے. یہ زیادہ کوئی امیر نہیں تھے، یہ زیادہ خوشحال قسم کے قبیلے نہیں تھے، مگر پھر ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی سپریمیسی دی، بہت ہی بلند دستی ان کو دی، اور یہ لوگ بڑے امیر ہو گئے. تو قرآن کیا ان کو بتا رہا ہے دے نیڈ ٹو بی تھینکفل، کہ یہ شکر کریں اللہ اور اس کے رسول کا کہ دیکھو کہ کس حالت میں تھے اور کس حالت میں اب آ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ آخَذَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. And among them are those who made a covenant with Allah. If He should give us from His bounty, we will surely spend in charity and we shall be among the righteous. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. But when He gave them from His bounty, they were stingy with it and turned away while they refused. تو قرآن یہ جو ہمیں ایک چیز یہاں پہ بتا رہا ہے نا، کہ وہ چیز کہ یہ بتا رہا ہے کہ جب کہ ہمیں بہت ہی زیادہ انتہائی محبت ہو جاتی ہے نا دنیاوی جو اثاثے ہیں، دنیاوی پوزیشنز کے اندر، تو اس سے ایک وجود آتا ہے ایک سرٹن ٹائپ آف آدمی کا، a new type of man emerges from them. اور اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ قرآن یہاں پہ بتا رہے ہیں ایٹیٹیوڈ. اینڈ دس از واٹ لیڈس ٹو ہپوکریسی. وہ ایک حضرت ابو ہریرہ کی ایک سینگ ہے نا، اس پہ انہوں نے فرمایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مارک آف اے ہپوکریٹ از 3 fold. پہلی بات تو یہ کہ جب وہ کچھ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہی بریکس ہز پرومس. اور جب اس کے اوپر کوئی چیز جس کی کہ وین ہی از ٹرسٹڈ ہی بیٹریز ہز ٹرسٹ، کہ اس کے اوپر کوئی اعتماد کرے تو پھر وہ اعتماد جو ہے اس کو ضرور توڑ دیتا ہے. عاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون. So he caused hypocrisy to reign in their hearts till the day they will meet him, because they broke the pledge they gave to him and because they used to lie. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے بڑی دعا کرتے ہیں، ہاں، جس کو کہتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، پیپل نیڈ دیم ڈیسپریٹلی، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مل گیا، یہ ہمیں مل گیا تو پھر ہم جو ہے نا صالحین ہو جائیں گے، وی ول بیکم رائچس پیپل، ہم یہ نیک کام کریں گے. اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ان کو مانگتے ہیں، جو انہوں نے دعا مانگی تھی اس کو پورا کر دیتا ہے. اور جب ان کو وہ چیز مل جاتی ہے دین پیپل گو بیک آن دیئر پرومس. اور وہ پھر ان کے پاس آ جاتا ہے کہ اب ہم یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جی ہم تو مجبور ہیں، ہم کنسٹرین ہیں. بہت دفعہ لوگ ہیں اس قسم کی منتیں مانتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے اگر یہ چیز ہو جائے یا وہ چیز ہو جائے. بات یہ جو ہے ہمیں سمجھنے کی بڑی ضروری ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے نا، تو وہ جو نعمت ہے ہماری زندگی کے اندر یہ جو منوٹنی ہے اس کو ختم کرتی ہے. اٹ بریکس دا منوٹنی ان آر لائف. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وی فیل گڈ، ہاں، ہمیں ایک دم ایک خوشی ہوتی ہے جب کوئی پروموشن ملتا ہے، نیا جاب ملتا ہے، کوئی پروفٹ ہو جاتا ہے، کہیں کسی کی شادی ہو جاتی ہے. تو دیز آر ویری اسپیشل مومنٹس ان آر لائف، رائٹ، بیکاز اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی طرف سے ایک خاص ایک خوشی مل رہی ہوتی ہے. اس پوائنٹ کے اندر جو ہے اٹ از لاٹ ایزیئر فار اس ٹو اسٹارٹ ٹو بگن ٹو چینج. مصیبت کے اندر چینج لے کے آنا وہ ایک اس کے لیے بڑی ایک جس کو کہتے ہیں نا الگ قسم کی انرجی چاہیے ہوتی ہے. مگر خوشی کے اندر یہ جو ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے اس وقت تبدیلی لانا، یہ اٹ از لاٹ ایزیئر ٹو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم. تو کم از کم ہماری زندگی کے اندر جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے کہ ایک خوشی کے موقع، اس میں ہماری زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج آنی چاہیے. جب بھی ہمیں کوئی خیر ملتا ہے نا، اس خیر سے 2 راستے کھل جاتے ہیں. اٹ شوڈ میک اس موو کلوزر ٹو گائیڈنس. یا تو لوگ جو ہے وہ خیر ملنے کے بعد جو ہے ایک صحیح راستے پہ چلنے لگتے ہیں، یعنی اسلامک وے آف لائف کے اندر، یا وہ اللہ تعالیٰ سے اور ڈسٹنس یا اور الوف ہو جاتے ہیں، اور دوری اللہ سے اختیار کر لیتے ہیں، یا اور بے رخی اللہ سے اختیار کر لیتے ہیں.
تو یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جب چیزیں ملنی شروع ہوتی ہیں اور دنیا کے اندر سکسیزفل ہوتے ہیں اور مال اور دولت اور پاور اور پوزیشن ملتی ہے، تو پھر ان کے کبھی کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے یہ لوگ بڑے ایک زمانے میں نیک ہوا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چیزیں دینی شروع کی، ان کا رتبہ بڑھنا شروع ہوا دنیا کے اندر، تو وہ اسی دین کو، اسی اسلام کو بڑی ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دے اسٹارٹ ٹو ہیو اے ویری کنٹیمپٹ ٹورڈز دس ریلیجن، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ تو دین ہے بالکل سمپل مائنڈڈ لوگوں کا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب. Did they not know that Allah knows their secrets and their private conversations, and that Allah is the knower of the hidden? Those who taunt the contributors among the believers concerning charities and mock the ones who find nothing except their effort, so they ridicule them. Allah will ridicule them and they will have a painful punishment. تو سب سے اچھا اور سب سے بہتر صدقہ تو وہی ہے کہ کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے. دیٹ از دا بیسٹ آف دا صدقہ. اچھا، جو وہاں پہ منافق تھے وہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا. جب مسلمان آتے تھے اور وہ صدقہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، خاص طور پہ تبوک کے موقع کے اوپر، تو ایک شخص تھا جو کہ بہت بڑا، ان کے بہت اس کا مال تھا، اور اس مال میں سے بہت بڑا حصہ جو تھا وہ آیا اور اس سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور تبوک کے لیے یعنی جنگ کے لیے. تو منافقوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ اتنا مال جو ہے کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ وہ دکھاوے کے لیے، سو دیٹ پیپل کین پریز ہم، تاکہ وہ لوگ دیکھیں گے یہ کتنا سخی ہے اور لوگ اس کی تعریف کریں. اچھا، اس کے برعکس ایک شخص آیا اور اس کے پاس کوئی بہت ہی تھوڑا سا مال تھا، اور وہ تھوڑا سا اس نے مال لا کے دیا. تو اس کے اوپر بھی جو تھا وہ ہپوکریٹ جو تھے اور جو منافق تھے وہ ہنسنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا کہ یہ جو چیز ہے اللہ کے، یہی چیز، یہ جو آفرنگ ہے، یہ اسی سے جو ہے تبوک کی جنگ یہ لوگ جیتیں گے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ذہنیت ہے نا، مینٹیلٹی ہے ایک منافق کی، کہ وہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس قدر، جس کو کہتے ہیں نا انسنسیئرٹی ہے، کہ اس کے اندر اتنا بھی اخلاص نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ صدقہ جو دے رہا ہے گا وہ اس کے نا وہ کس دل سے وہ صدقہ دے رہا ہے. تو ان کا جو اپنا رنگ تھا نا، دے وڈ کلر آل پیپل ود دیٹ، کہ جب اگر ایک غریب آدمی جو ہے وہ دین کو پریکٹس کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے پاس اور کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں، اس لیے اسلام پہ چلتا ہے. اگر کوئی امیر آدمی دین پہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی مشکل اور مصیبت ہے ہی نہیں، تو انہوں نے ایک نئی ہابی اور ایک نیا پاس ٹائم بنا لیا. سو فار دیم اٹس آلویز اے لاس سچویشن. دیر از نو ون سچویشن فار دیم، نو میٹر واٹ پیپل ڈو. لوگ کیا کچھ بھی کریں، کم دیں زیادہ دیں، یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا مذاق ہی اڑائیں گے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them. If you should ask forgiveness for them 70 times, never will Allah forgive them. That is because they disbelieved in Allah and His Messenger, and Allah does not guide the defiantly disobedient people. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو بات یہاں کی جائے یہ کفار کے لیے نہیں کی جا رہی. اسی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کفار کے لیے جو ہے اللہ سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی بخشش نہیں مانگیں گے. He will never ask for forgiveness for the kuffar. یہ مسلمانوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے، رائٹ. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں، اور آج کل بھی لوگ یہ ایک ہم سوچتے ہیں لوگ کہ جناب یہ جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کے بلائنڈلی، جس کو کہتے ہیں سب کی سفارش کریں گے، ایک انٹرسیشن کریں گے. یہاں پہ ہمیں ایک مورل لیسن لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہر سفارش جو ہے وہ قبول ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اینڈ دین آر جاب از ڈن. اس کے بعد جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن آئیں گے، ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ریالٹی میں بی ویری ڈفرینٹ. وہاں پہ لوگوں کے اعمال دیکھے جائیں گے، اینڈ اللہ ہیز فل نالج کہ لوگوں کے کیا اعمال تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پروفٹ بھی جن لوگوں کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ نے کیا کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو تبوک کے بعد عبداللہ بن ابی جو کہ چیف تھا یعنی کہ منافقوں کا،
وہ ہی واز ڈائنگ، اس کا اس کو پتہ تھا کہ وہ مرنے والا ہے. تو اس کا جو بیٹا تھا، اور ان کے بیٹا جو تھا عبداللہ، ہی واز اے ٹرو بلیور، بلکہ جس کہتے ہیں صحابی تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ پروفیٹ کے پاس آیا اور اس نے ریکویسٹ کی، اس نے درخواست کی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قمیض جو ہے وہ ان کو دے دیں تاکہ اس کا، عبداللہ بن ابی کا، اس کا کفن بنا لیا جائے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہت دشمن تھا پروفیٹ کا، مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے مین آف ڈیپ مرسی اینڈ بلووننس. وہ ہمیشہ ہر سب کو جس کو ہے نا معاف کر دیا کرتے تھے. تو اس بیسس کی وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اپنی قمیض جو تھی دے دی ان کو کہ تاکہ وہ اس کا کفن بنائیں اس کے لیے. Those who remained behind rejoiced in their staying after the departure of the Messenger of Allah and disliked striving with their wealth and their lives in the cause of Allah and said, "Do not go forth in this intense heat. Say, the fire of hell is more intensive in heat if only they would but understand." تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن ریفر کر رہا ہے ان لوگوں کا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ یہ بنایا کرتے تھے، ون پریٹیکس اور دی ادر، کہ اپنے آپ کو جو ہے وہاں سے ایکسکیوز کر لیں کہ وہ اس جو جنگ تھی تبوک کی اس میں نہ جا سکیں. تو قرآن یہ انالائز کر رہا ہے کہ یہ ان کے اندر یہ کیوں ہے، یہ واٹ از دا النس دیٹ از دے، یہ جو ڈیزیز ہے نا ہپوکریسی کی اور منافقت کی لوگوں کے اندر، کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے، تو پہلی چیز جو ہے وہ ابنڈن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا، اللہ کو فورسیک کر دینا. دیٹ از دا ریئل پرابلم آف ہپوکریسی، کہ جب تک اسلام میں آسانیاں ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان بن کے چلتے رہے، مگر جہاں اسلام کے اندر کوئی مشکلات آنی شروع ہوئیں، سب سے پہلے جو ہے نا اس کو اسلام کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان لوگوں کو مسترد کر دیتا ہے، ان کو خود ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ یہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے نا اس کے اندر کوئی اس میں محنت ہی نہ کرے. ہاں، اور ان کو یہ گمان ہوتا ہے گا، منافقوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہماری بڑی پلاننگ تھی کہ ہم جو تھے یعنی کہ ایمان والوں کے ساتھ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں اس دنیا کی گرمی سے، دا ہیٹ آف دس ورلڈ. ہاں، مگر کس طرف بھاگ رہے ہیں؟ وہ بھاگ رہے ہیں اس گرمی کی طرف جو کہ جہنم کی گرمی ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پروفیٹ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر وہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے نکال کے اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو ایسا سکون ہوگا کہ اس کو نیند آ جائے گی. سلیپ از گوئنگ ٹو اوور ٹیک دم. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے لیے جو اوبیسلی کیا چیز ریلیونٹ ہے، واٹ از ریلیونٹ فار اس، کہ دیکھیے آج پیسہ جو ہے یا مال جو ہے یہ کم نہیں ہے، اٹس ناٹ اسکیئرس، یہ قلیل نہیں ہے. یہ اس زمانے میں بہت زیادہ مال کم تھا جو کہ جب یہ تبوک کی یعنی کہ ایکسپیڈیشن نکل رہی تھی. تو آج پیپل آر ولنگ ٹو کنٹریبیوٹ. اٹس ناٹ ایزیئر کہ آپ اپنے بینک میں سے تھوڑا پیسہ نکال کے اسلام کے لیے دے دیں، بیکاز الحمدللہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، وی ہیو سو مچ سرپلس ٹوڈے. مگر کیا چیز ہے جو کہ اسکیئرس ہے آج، کس چیز کی آج کل کمی ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ وقت کی کمی ہے. تو اسلام تو ہماری توجہ چاہتا ہے. ہمارا مال تو ڈیفرنٹلی ہے، وہ تو آسان ہے دینا، مگر واٹ از امپورٹنٹ فار اسلام از اسلام ہماری توجہ چاہتا ہے، ہمارا کوالٹی ٹائم چاہتا ہے، ہمارا پرائم ٹائم چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ وی پٹ دس کانسنٹریٹڈ ایفرٹس ان پریکٹس ان واٹ وی پریچ. اس میں ہماری پوری ایفرٹ ہونی چاہیے. آج بڑا آسان ہے کہ ہم ایک بڑی خوبصورت سی مسجد کو جب بن رہی ہو تو اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں کہ ایک مسجد بن جائے ہمارے پیسے سے، مگر 5 وقت مسجد میں جانا دن میں یہ بڑا مشکل کام ہے. آج بڑا آسان ہے کہ ہم پیسے کنٹریبیوٹ کر دیں اور قرآن جو ہے ہزاروں کی تعداد میں قرآن پرنٹ کر کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، مگر قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، دیٹ از دا ریئل چیلنج دیٹ از دیئر ٹوڈے. تو دیر از پلینٹی آف ہارڈ ویئر، یہ تو دیر از پلینٹی آف گڈ ہارڈ ویئر، مگر یہ اس ہارڈ ویئر کو جس کہتے ہیں جو سافٹ ویئر ہے، جو ہیومن ریسورس ہے، اس کو افیکٹولی چلانا ٹو گیٹ دا رائٹ ریزلٹ، دیٹ از واٹ از مسنگ. تو اسلام جو ہے نا اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی یہ 100 میٹر اسپرنٹ ہے. یہ تو ایک میراتھن ہے، یہ تو بڑی لمبی، جس کو کہتے ہیں پوری زندگی کا قصہ ہے، پوری زندگی کا کھیل ہے. تو اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ جن کے اندر اسٹیمنا ہوگا. اٹ از شیئر اسٹیمنا اینڈ کنسسٹنسی وچ ادروائز پیپل ول ریئلی گیٹ ایگزاسٹڈ. وہ ایک فٹیگ آ جاتی ہے، اسلام کی بھی لوگوں کے اندر فٹیگ آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر لوگ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور رمضان جہاں گزرتا ہے وہ واپس اپنے اسی ٹریک کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ دا اسپیڈ، اٹ از دا پرسسٹنس. یہ جو پرسسٹنس ہے دیٹ از ریئلی موسٹ امپورٹنٹ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا
قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون. So let them laugh a little and weep much as a recompense for what they used to earn. تو اگر لوگ جو ہے پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ جو منافقت ہے، یعنی کہ منافقت کی جو عمل ہیں وہ کہاں پہ لیڈ کرتے ہیں، وہ کس راستے میں انسان کو لے کے جاتے ہیں، کہ ان کی منزل کیا ہوگی، تو پھر جو ہے وہ بیسکلی وہ ان کو رونا آئے گا، ان کو ہنسنا نہیں آئے گا. دیٹس واٹ قرآن از ٹیلنگ اس، کہ تمام جو مشکلات ہیں فار دا کاز آف اسلام، یہ ویئر آر دی گوئنگ ٹو لیڈ دیم. اگر یہ لوگ منافقت کریں گے تو ان کو جو ہے اپنے ڈیڈس کے اوپر انفیکٹ رونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے. If Allah should return you to a party of them and then they ask your permission to go out, say, you will not go out with me ever, and you will never fight with me against the enemy. Indeed, you were satisfied with sitting the first time, so sit with those who stay behind. تو اب یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ حکم دیا کہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے جہاد میں حصہ لینے کی، کہ جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ تبوک کے اندر نہیں نکلا. تو تمام منافق جو تھے ان کو یہاں پہ اللہ نے سائیڈ لائن کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ منافق جو تھے وہ پروفٹ کے ساتھ اس وقت جنگ پہ نکلنے کو راضی ہوتے تھے، تیار ہوتے تھے، جب کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دشمن کمزور ہے اور ہمیں زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ریزسٹنس نہیں ملے گی، اور جو ہے ہمیں مال غنیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ملے گا. تب وہ جو تھے وہ پیش ہوتے تھے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں نکلے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ آئندہ جو ہے they will not accompany the prophet، یعنی کہ آئندہ جو آنے والی جنگیں اس میں پروفٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. And do not pray over any of them who has died ever, nor stand at his grave. Indeed, they disbelieved in Allah and his messenger and died while they were defiantly disobedient. تو یہاں پہ یہ جو حکم ہے نا، یہ بڑی ایک اسپیشل کمانڈمنٹ ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے میں منافق تھے ان کے نام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے. آج ہم یہ کسی کو برانڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص جو ہے وہ منافق ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ دلوں کا راز وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اچھا، تبوک کے بعد عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ، اور ہی واز اے ٹرو بلیور، یعنی کہ صحابی تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی. پہلے تو انہوں نے وہ قمیض لی تھی جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی کہ اس کا کفن بنایا جائے، اور پھر انہوں نے ایک اور بھی، اور دا ریزن وائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی وہ اس وجہ سے دی کہ ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جب وہ مدینہ میں جنگی قیدی بن کے آئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض ان کو دی تھی. تو ایز اے ریٹرن آف فیور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیض دی، اور یہ بھی کہا کہ یہ میری قمیض جو ہے ان کو اللہ کی، جس کو کہتے ہیں نا، عذاب سے نہیں بچا سکتی. پھر لیٹر آن جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور درخواست کی گئی، وہ جا کے ان کا نماز جنازہ پڑھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آبجیکٹ بھی کیا، اس پہ اعتراض بھی کیا، بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے جا کے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا. دیکھیے، یاد رکھیں یہ عبداللہ بن ابی کون تھا. یہ وہ شخص تھا کہ جس کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس شخص کے شر سے بچائے. یعنی کہ اتنے تنگ تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے. مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی اس میں کہا تھا نا، اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ 70 دفعہ بھی وہ اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ 70 دفعہ زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے میں اس کو بچا سکتا تو میں اس کے لیے 70 سے بھی زیادہ استغفار کرتا. تو یہ میگنانیمیٹی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اتنے بڑے کٹر دشمن کے لیے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دعائے استغفار کرنے کے سے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے لیے استغفار نہیں کروں گا، مگر پروفٹ کو بھی پتا تھا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا بھی تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو تھا اللہ ان کو اس شخص کو معاف کرنے والا نہیں تھا. اچھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور لوگ اپنا
وہ یہاں سے کفن کو بھی لے کے جاتے ہیں، اس کو زمزم سے بھی دھوتے ہیں، پھر وہ غلاف کعبہ کا بھی ایک حصہ لے کے آتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے سے ان کو یہ چیزیں بچا لیں گی۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو چیز ہمیں بچائے گی عذاب قبر سے اور آخرت کے عذاب سے، وہ صرف ہماری جس کو کہتے ہیں نا رائچس ڈیڈز ہوں گے، ہمارے صرف نیک عمل جو ہیں وہ ہمیں بچائیں گے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ And let not their wealth and their children impress you. Allah only intends to punish them through them in this world, and that their soul shall depart while they are disbelievers. تو پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد پر تم تعجب مت کرو، اس پہ رشک مت کرو. ڈونٹ بی امپریسڈ بائی دیئر ویلتھ اینڈ دیئر چلڈرن. دیکھیے ان دی اینڈ جو ہے ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر واٹ ریئلی میٹرز از ہماری خوشی، کہ ہماری خوشی از دی الٹیمیٹ تھنگ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی انسان کو ویسے تو بہت چیزیں دے دیتا ہے، کہ اس کو بہت مال بھی دے دیا، اس کو اولاد بھی دے دیا، مگر ان تمام چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوشی نکال لیتا ہے. کہ لوگوں کے پاس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت مال ہے مگر اور ان کی اولاد بھی ہے، مگر ان کو دنیا کے اندر سکون نہیں ملتا، پوری زندگی ان کو سکون نہیں ملتا. اور آپ دیکھیں گے کہ ویسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے امیر ہوتے ہیں، بڑے مالدار ہوتے ہیں، سوشلی بڑے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، بڑے پاورفل ہوتے ہیں، اس کے باوجود دے کمٹ سوسائڈ، وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ خوشی ان چیزوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشی نہیں رکھی. جس چیز میں اللہ تعالیٰ خوشی نکال لے اس میں سے انسان کو خوشی مل نہیں سکتی. وہ قرآن کے اندر آتا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیٹ ویئرلی ان ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ ریسٹ، کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا سکون ہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. And when a surah was revealed enjoining to believe in Allah and strive with his messenger, those of wealth among them asked you for exemption and said, leave us with those who are exempt. دیکھیے یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کبھی کبھی یہ جو خوشحالی ہوتی ہے، پراسپیرٹی ہوتی ہے نا، اور یہ جو دولت مندی ہوتی ہے اور بہت ابنڈنس ہوتی ہے، یہ ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ انسان کے پاؤں کے لیے ایک زنجیر بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر یہ کہتے ہیں نا اسٹرائیو کرے، اس کے اندر محنت کرے اور ایک جس کہتے ہیں سچے ایمان کی طرف جائے. تو جو لوگ مالدار ہوتے ہیں ان سے توقع بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے، دے ول ڈو مور. کہ یہ جو ایمپل ویلتھ ہے اور جو دولت ہے یہ کہیں لوگوں کے لیے ایک بیریئر نہ بن جائے، کہ نیک کاموں کے لیے دولت جو ہے ان کے لیے ایک بیریئر بن گئی، کہ انسٹیڈ آف خیر یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے رکاوٹ بن گئی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کو کہتے ہیں ایک دولت مند بنایا ہے، یو آر رچ، then you must learn to spend your time, your effort and money more than anyone else. اپنے اوپر کم خرچ کریں، لوگوں کے اوپر زیادہ خرچ کریں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. They were satisfied to be with those women who stayed behind, and a seal has been set upon their heart, so they do not understand. تو یہ لوگ جو رک گئے اور وہ مدینہ میں رہ گئے جب یہ ایکسپیڈیشن آف تبوک چلی گئی مدینہ سے، اور وہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہے، تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ جو خوش تھے کہ وہ پیچھے رہ جائیں عورتوں کے ساتھ، اور وہ وہیں رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے. تو اب ایک جو چیز اس کو دیکھیں، کبھی کبھی جب لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ توہین کرے عورتوں کی، کہ یہ لوگ جو ہیں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے، کہ عورتوں کی توہین ہے. دس از لائک اے پروورب. یہ جو نا یہاں پہ قرآن از لائک اے پروورب. ہم کہتے ہیں نا کہ کیا تم نے چوڑیاں پہن لی ہیں، تو چوڑیاں پہننا از نتھنگ رانگ ان پہننا چوڑیاں، اس میں کوئی توہین نہیں ہے، مگر ایک ایز اے پروورب اس کو یوز کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی عورت کو یہ کہیں، اگر کسی عورت کو کہیں بھائی تم تو بالکل ایک مرد لگتی ہو، تو دس از اگین بیسکلی اس کی مرد کی کوئی توہین نہیں ہے اس کے اندر کہ اگر کسی عورت کو کیا جائے، بٹ اٹس ناٹ اے نائس تھنگ ٹو سے کسی عورت کو کہہ دینے کہ بھائی تمہاری داڑھی بڑی اچھی لگ رہی ہے. اگر آپ کسی عورت کو کہتے ہیں دس ناٹ اے توہین آف اے مرد، رائٹ؟ اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی بینگ سیڈ اوور ہیئر.
کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ ہماری سب کانشیس میں اتنا زیادہ اس نے یہ فیڈ کر دیا ہے کہ اللہ اور اس کا جو رسول ہے اس کو کوئی دے ہیو این ایکس ٹو گرائنڈ اگینسٹ ویمن، کہ ہر چیز جو ہے ان کے اگینسٹ ہے. تو قرآن تو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا، کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتا عورتوں کے ساتھ. یہ صرف ایک جس کہتے ہیں محاورے کے طور پہ یہ کہا گیا کہ اس لیے عورتوں کے اوپر جو ہے وہ جہاد جو تھا وہ اوبلیگیٹری نہیں تھا، وہ فرض نہیں تھا، اس لیے عورتیں جنرلی جو تھیں وہ اپنے گھروں میں رہتی تھیں، اور آج بھی ایگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے. تو یہ عورتوں کی کوئی انسلٹ یا توہین یہاں پر اس آیت کا مقصد نہیں تھا. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. But the messenger and those who believe with him strive with their wealth and their lives. For them are the good things, and it is they who will prosper. تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ بھائی بائی فالوئنگ دا ورڈ آف اللہ اینڈ ہز میسنجر، اس کو لیٹر اور اسپرٹ کے اندر فالو کرنا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں نجات پانے والے ہیں. انہی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے گا اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے گا. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. Allah has prepared for them gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide eternally, and that is a supreme triumph. تو سب سے بڑی کامیابی جو ہے، جس کو کہنا قرآن خود کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اس جگہ پہ اس باغ کے اندر داخلہ مل جائے. Some Arabs of desert came with excuses in order that permission may be granted to them. Thus stayed back those who lied to Allah and His Messenger. Soon a painful punishment will afflict those who disbelieve. تو یہ صرف فنکشن جو تھا یہ ان لوگوں کا نہیں تھا، یہ بہانہ بازی جو تھی یہ صرف امیر لوگوں کی بات نہیں تھی، بلکہ جو ڈیزرٹ کے اندر جو وہاں پہ بدو تھے انہوں نے بھی آ کے جو تھے جھوٹے بہانے بنائے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا غربت یا مالدار ہونا، یہ دونوں میں جس کو کہتے ہیں نا لوگ جو ہیں منافق ہو سکتے ہیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم. There is no offense upon the weak or upon the ill or upon those who do not find anything to spend, as long as they are sincere to Allah and His Messenger. The righteous shall not be blamed, and Allah is forgiving, merciful. تو کیا مطلب ہے یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے، اور وہ عذر کس وجہ سے ہے؟ وہ عذر ہے کوئی معذوری کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی غربت کی وجہ سے، تو دین یعنی کہ ان کو معافی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، پرووائڈڈ کہ ان کا جو عذر ہے اور ان کے دل کے اندر ایک اخلاص ہو، ان کے دل کے اندر ایک سنسیئرٹی ہو کہ دے آر ٹرولی فیتھفل ٹو اللہ. مگر کبھی کبھی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی معذوری ہے، بیماری ہو گئی، اور وہ یہ دل میں ان کو یہ خیال ہے کہ تھینک لکی اسٹار کہ یہ بالکل جو ہے نا وقت کے اوپر ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی کہ ہم نہیں جا سکتے، تو دین اللہ نوز دی انٹینشن. اللہ لوگوں کی نیت جو ہے وہ جانتا ہے کہ اگر جینون بیماری ہے اور یعنی کہ وہ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ورلڈ، تو پھر ٹھیک ہے ان کے لیے عذر ہے، مگر ان کے دل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جناب وہ چاہتے ہوں کہ وہ جائیں جنگ کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر بیکاز آف دا ڈسیبلٹی وہ نہیں جا سکتے. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے نزدیک اللہ کو قبول ہے. nor upon those who came to you so that you might give them a mount. You said, I cannot find nothing for you to ride upon. They turned their back while their eyes overflowed with tears of grief, that they could not find something to spend. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو خاص اجر دیتا ہے کہ جن کے اندر ایک خلوص بھی ہوتا ہے، مگر یہ ان کے پاس کوئی مینز نہیں تھیں، کہ ان کے پاس کوئی ایسے ذریعے نہیں تھے کہ وہ جنگ میں جا کے حصہ کر لیتے. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی گھوڑا دیں یا کوئی اور چیز دیں جس پہ ہم جنگ میں جا کے شامل ہو سکیں، اور پروفیٹ نے ان سے کہا کہ ان کے پاس تو ہے نہیں کچھ. تو یہ لوگ ان کو اس کی وجہ سے ان کے دل میں ایک غم تھا، ان کا ایک جینون عذر تھا. تو یہ جینون عذر جو ہیں یہ دس ول بی کاؤنٹڈ نیئر اللہ. اللہ ضرور ان جینون عذر کو دیکھے گا، کہ ان کے جذبے کو دیکھے گا، کہ ان کا جذبہ جہاد تو تھا،
ان کے اندر ایک سنسیئرٹی تھی، اور ان کو یہ غم تھا کہ دے ہیو بین ڈپرائیو فرام اے ویری لوکریٹو پروفٹ، کہ ان کو اللہ یہ جو تھا بیکاز ان کی غربت کی وجہ سے وہ ایک ایسی جگہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ انما السبیل علی الذین یستہزئونک وہم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ The blame is upon those who seek exemption, although they are rich. They are satisfied to be with those who stay behind, and Allah has set a seal over their hearts, so they do not know. تو یہاں پہ جو ہے یہ کن لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ جو لوگ مالدار تھے، دوز ہو ریمین بیہائنڈ، ان کے پاس کوئی لافل ایکسکیوز نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، اور وہ ایبل باڈی بھی تھے، وہ رچ بھی تھے، مگر یہ کہ وہ پھر بھی جو تھا ان کے اندر اتنی جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر اتنی کریج نہیں تھی کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں محبتوں کے بارے میں بتایا تھا نا ارلیئر، کہ اگر تمہاری جو ہے کہ تمہارے دل میں محبت ہے اپنے تجارت کی اور اپنے مال کی اور اپنے جس کو کہتے ہیں کہ آرام دہ گھروں کی، اور یہ تمہاری محبت جو ہے یہ زیادہ ہے اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اسٹرائیو کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، اور پھر ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔